بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چار ایسے کام ہیں، چار ایسے اعمال ہیں جن کے کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے نصیب کو بدل کر رکھ دیں گے۔ ان عملیات اور وظائف کو آپ نے رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے کرنا ہے، تو آپ کو ان سے کون کون سے فائدے حاصل ہوں گے، توجہ سے سنیے گا۔ نمبر 1، اللہ سبحانہ و تعالی رمضان المبارک کے آنے سے پہلے انشاءاللہ آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ نمبر 2، رمضان المبارک آنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے رزق اور مال و دولت کو وسیع اور کشادہ فرمائے گا۔ نمبر 3، اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے قرضوں سے آپ کو نجات عطا فرمائے گا، پریشانیوں مصیبتوں سے نجات عطا فرمائے گا۔ مرنے کے بعد قبر روشن اور منور ہوگی، اور اللہ سبحانہ و تعالی عذاب قبر سے حفاظت فرمائے گا۔ اور سب سے بڑا فائدہ جو ان عملیات اور وظائف سے ہے وہ یہ کہ ان کے ذریعے سے آپ نے اللہ سبحانہ و تعالی کو راضی کرنا ہے، اس کی خوشنودی حاصل کرنی ہے۔ جو لوگ یہ اعمال کریں گے تو انشاءاللہ رب کریم ان سے راضی ہو جائے گا۔ ناظرین محترم، اللہ جس سے راضی ہو جائے تو پھر اللہ اسے دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں اور کامیابیاں عطا فرما دیتا ہے۔ وہ کون کون سے چار عملیات ہیں، جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ لیکن عملیات کے بارے میں جاننے سے پہلے ایک کام بھی ضرور کر لیجیے گا، یعنی رمضان کریم کے آنے سے پہلے اپنے گھروں کی صفائیاں کر لیں، کیونکہ یہ بابرکت مہینہ ہمارے پاس مہمان بن کر آنے والا ہے۔ لہٰذا جس طرح مہمانوں کے آنے پر ہم اپنے گھروں کو صاف ستھرا کرتے ہیں اور سجاتے ہیں، تو اس بابرکت مہینے کے آنے پر بھی لازمی اپنے گھروں کو صاف ستھرا کر لیں، اور جس قدر ہو سکے اپنے گھروں کو سجائیں۔ گھروں کو، کمروں کو، صحن کو، باورچی خانے کو اچھی طرح سے دھو لیں، اپنے بستروں کو پاکیزہ کر لیں، یعنی ایک بار دھو لیں۔ اپنے مصلے، جائے نماز وغیرہ ایک بار ضرور دھو لیں۔ اپنے گھروں کو صاف ستھرا کرنے، گھروں کو سجانے اور سنوارنے کا یہ وہ عمل ہے جس کی برکت سے اللہ عز و جل کی رضا سے بابرکت اور مقدس مہینے کی برکت ضرور ہم پر نازل ہوں گی۔ انشاءاللہ عز و جل رمضان المبارک کی تیاری کرنے والوں کے لیے اللہ عز و جل کی جانب سے خوشخبری بھی ملاحظہ فرمائیں کہ ایسے لوگوں کو اللہ پاک 10 گنا زیادہ نعمتیں اور برکتیں عطا فرماتا ہے۔ یقیناً اس عمل سے اللہ پاک ضرور خوش ہوگا، اور جس بندے سے اللہ کریم خوش ہو جاتا ہے اس سے دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں مل جاتی ہیں۔ گھروں کی صفائی ستھرائی اور تزئین اور آرائش کے اس عمل کے علاوہ اس ویڈیو میں 4 ایسے کلمات وظائف بھی بتائے جائیں گے جن کی بدولت اللہ رب کریم اپنے رزق کی بارش آپ پر عطا کرے گا، اور مال و دولت میں بے پناہ اضافہ اور برکت نازل فرمائے گا۔ قرضہ کو غیبی طریقے سے ادا کرنے کا سبب مہیا فرمائے گا، اور انشاءاللہ ان کلمات کی برکت سے آپ کا تمام قرضہ ادا ہو جائے گا۔ رمضان المبارک کا چاند نمودار ہونے سے پہلے ان عملیات اور وظائف کو کر لینا ضروری ہے۔ نہایت توجہ سے عملیات ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، انسان غلطیوں، کوتاہیوں اور خطاؤں کا پتلا ہے، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ ہر پل، ہر لمحہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہم سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا رمضان المبارک کے مہینے کا استقبال کرنے سے پہلے اپنے دامن کو گناہوں سے پاک صاف کر لیں۔ جس طرح گھروں کو پاک اور صاف کیا، اپنے دل کو بھی ہر طرح کی معصیت سے پاک صاف کر لیں۔ اگر کسی کے بارے میں آپ کے دل اور دماغ میں غم و غصہ ہے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر اسے معاف کر دیں، اور جس کے لیے بھی دل میں نفرت کے لیے پھرتے ہیں اسے معاف کر کے اپنے دل کو پاک اور صاف کر لیں۔ اس کے علاوہ اپنے سابقہ صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے معافی کے طلبگار ضرور ہوں، اور اس سلسلے میں توبہ اور استغفار جتنا ہو سکے کریں۔ توبہ اور استغفار اور اپنے گناہوں کی معافی کے لیے بہت سے الفاظ ہیں جن کے ذریعے ہم اللہ سبحانہ و تعالی سے معافی کے طلبگار ہو سکتے ہیں۔ آپ استغفار کی تسبیحات کر سکتے ہیں، استغفر اللہ کی تسبیحات کر سکتے ہیں، اور افضل ترین استغفار یہ ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ رمضان المبارک سے پہلے ان الفاظ کے ذریعے سے اپنے دامن کو گناہوں کی سیاہی سے دھو ڈالیں۔
نمبر 2، جو یہ شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی اور اس کے پیاروں کی قبریں روشن اور منور ہو جائیں، یعنی یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ ہر انسان ایک نہ ایک دن دنیا سے رخصت ہونا ہے، تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی قبر روشن اور منور ہو تو اسے چاہیے کہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے پہلے یہ دعا ضرور پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، یعنی اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ کم از کم اس کلمے کی ایک تسبیح کو روزانہ اپنا معمول بنا لیں، جس قدر زیادہ پڑھ سکیں اتنا ہی بہتر ہے۔ ہم اکثر یہ سنتے ہیں کہ فلاں وظیفہ کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ بزرگان دین کے نزدیک جس وظیفہ کو 400 مرتبہ پڑھا جائے وہ کثرت میں شمار کیا جاتا ہے۔ البتہ کثرت کی کوئی حد مقرر نہیں، چاہیں تو 1000 مرتبہ پڑھیں، یہ کثرت میں ہی شمار ہوگا۔ اسے ایک نصاب کہا جاتا ہے۔ ان کلمات کو بھی آپ جس قدر ممکن ہو پڑھ سکتے ہیں۔ دوبارہ سماعت فرمائیے۔ نمبر 1، استغفار کی کثرت کریں، کم سے کم ایک تسبیح روزانہ پڑھیں۔ کثرت سے توبہ اور استغفار کرنا بھی رزق میں اضافے کا سبب ہے۔ بہت سی حدیث اور قرآنی آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ عز و جل کا فرمان ہے کہ توبہ اور استغفار کے ذریعے اپنے رزق میں کشادگی مانگو۔ نمبر 2، قبر کے عذاب سے نجات کے لیے دعا کی کثرت کریں، جبکہ ایک تسبیح روزانہ پڑھنے کی کوشش کریں، اور اگر ممکن نہ ہو تو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر 33 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیں۔ دنیاوی دولت کے ساتھ ہی ساتھ اپنی آخرت اور قبر کی زندگی کو بھی یاد رکھیں اور اسے بھی سنوارنے میں اللہ کی مدد کے طلبگار رہیں۔ نمبر 3، جو کم سے کم 100 مرتبہ اللہ اکبر کا ورد کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ سب سے بڑا اور عظیم ترین ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ نمبر 4، 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ یہ کلمہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ پھر ایک جگہ پر ارشاد پاک ہے کہ یہ کلمہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جنت کے خزانے حاصل کر سکیں اور جنت کے خزانوں سے مالا مال ہو سکیں تو اس وظیفہ کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ یہ وہ 4 عملیات اور وظائف ہیں کہ جن کو رمضان المبارک کے آنے سے پہلے پہلے اپنا معمول بنائیں اور اپنے دلوں کو اللہ کی یاد سے منور اور معمور فرما لیں۔ اب سوال یہ ہے، کیا ہم رمضان المبارک میں ان وظائف کو نہیں پڑھ سکتے؟ تو بالکل ضرور پڑھ سکتے ہیں، ہر وقت ہر گھڑی، حتیٰ کہ ناپاکی کی حالت میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن رمضان کریم کے آنے سے پہلے جس قدر ممکن ہو اپنے دل و دماغ کو اللہ کی یاد سے بھر لیں تاکہ رمضان کریم کی مبارک ساعتوں میں ہمارے لیے ذکر و اذکار اور اوراد و وظائف کی ادائیگی اور بھی زیادہ آسان ہو۔ پھر ہم اگر یہ عملیات جو اس ویڈیو میں بتائے گئے ہیں رمضان المبارک سے پہلے پہلے شروع کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل ان کی برکت سے ایک تو ہمارا دل تمام سال گناہوں اور معصیت سے پاک اور صاف ہو جائے گا، اور دوسرا رمضان المبارک میں ہمارے لیے عبادات کا ثواب 10 گنا بڑھ جائے گا، جبکہ یہ ایک روایت کے مطابق 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ اور ان کلمات کے شروع کرتے ہی انشاءاللہ آپ کو اللہ کریم کی خوشنودی حاصل ہوگی اور اللہ پاک آپ کی بخشش اور مغفرت کرے گا، اور ان کی برکت سے روزی اور رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ گھروں کی صفائی ستھرائی تو عموماً خواتین ہی انجام دیتی ہیں، لیکن ان کلمات کو ہر مرد عورت لڑکا لڑکی کہ بوڑھا الغرض ہر کوئی بآسانی پڑھ سکتا ہے اور رب کریم کی جانب سے بے پناہ رحمتیں اور برکتیں حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اس ماہ رمضان کو ہمارے لیے باعث مغفرت، باعث نجات، باعث اصلاح، باعث تقوی اور باعث خیر و برکت اور رزق بنا دے، اور اپنی بے پناہ رحمتیں اور برکتیں ہم پر نازل فرما دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔